میری پوزیشن اسی ایم ڈی ڈاکٹر کی طرح ہو گئی ہے جس کو کمپاؤنڈر اور لٹک لٹک کے میٹرک پاس جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آ کر میڈیکل کے اصول سکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا دی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرس سیدی برکاتی جو ابھی گزرا ہے، یعنی 49 عرس سیدی برکاتی جو گزرا ہے، اس پر حضور وقار ملت نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے ایک اعلامیہ پیش کیا، یعنی ایک ایسا گھوشنا پتر پیش کیا جس کے اندر انہوں نے خانقاہ برکاتیہ کے جو بزرگ ہیں ان کا جو موقف ہے اس کے بارے میں جو تمام جو چاہنے والے ہیں ان کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں پوری دنیا کے سامنے اپنے موقف کے بارے میں بتایا کہ جو خانقاہ برکاتیہ کے جو بزرگ ہیں ان کا کیا موقف تھا۔ دوستو یہ جو اعلامیہ تھا اس میں ایسا کوئی بھی پوائنٹ نہیں تھا جس کی کوئی مخالفت کر سکے، لیکن پھر بھی جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی، کوئی بھی چیز جب اچھی آتی، حق بیان کیا جاتا تو ہر ایک انسان اس حق کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کی مخالفت ضرور کرتا ہے۔ اور دوستو ایسا ہی کچھ ہوا ہے، جو صاحب ہے جو کہ مفتی صوفی کلیم حنفی کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ ان کو صوفی کلیم حنفی رضوی بھی کہتے ہیں۔ حضور وقار ملت نے اپنا اعلامیہ پیش کیا تو اس میں بھی انہوں نے اپنی بات رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضور وقار ملت کہ یہ جو اعلامیہ تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام جو علماء اہل سنت ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ وہ علماء اہل سنت اس اعلامیہ کو پڑھے اور اس میں بہت سی خامیاں ہیں، اس خامیوں کے حساب سے ان کا رد کرے، یعنی حضور وقار ملت کا رد کرے۔ لیکن ان کی اس اپیل کے باوجود بھی کوئی بھی ایسا اہل سنت کا عالم نہیں آ پایا سامنے جو کہ حضور وقار ملت نے جو بھی 18 پوائنٹس بتائے ہیں ان کو غلط ثابت کر سکے، کیونکہ حضور وقار ملت نے جو بھی 18 پوائنٹس بتائے تھے انہوں نے ریفرنس دیے ہیں کہ کس پوائنٹ کو کس وجہ سے وہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے دوستو جو اعلامیہ کے جو پوائنٹس ہیں ان میں سے 3 پوائنٹس ایسے تھے جن میں صاف صاف پتا تھا کہ لوگوں کے جو موقف ہے وہ الگ الگ ہے، تو اس میں پہلے سے حضور وقار ملت نے کہہ دیا تھا کہ کچھ ایسے اختلافی جو باتیں ہیں، اختلافی موقف ہے، ان کے ریسپیکٹ میں ہم برکاتیوں کو یا ہم جو بھی وقار ملت سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ کسی کو سرٹیفکیٹ بانٹنا ہے اور اس کو ایمان سے خارج کرنا ہے۔ یہ جو 3 پوائنٹ تھے دوستو، ایک تو حضرت جو ابو طالب ہیں ان کے ایمان کے بارے میں تھا، دوسرا مولا علی کو سب سے افضل سمجھنا اس پر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستو جو ایک ہی یہ جو تھا کہ جناب معاویہ جو ہے وہ خطا پر ہے۔ یہ جو 3 پوائنٹ تھے خاص کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ پوائنٹ ایسے بھی ہیں جیسے کہ صحابہ کو آپ معصوم نہیں مان سکتے کیونکہ ان سے بھی خطائیں ہوئی ہے۔ یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ کہ شاید ان کو اختلاف ہوا ہو، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اہل سنت کے سامنے رکھا ہے کہ ان باتوں پر آپ کو جواب دینا چاہیے۔ تو بہرحال دوستو پہلے میں آپ کو وہ آڈیو کلپ سناتا ہوں جس میں کہ مفتی کلیم حنفی نے اپنا جو بات ہے وہ رکھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں ہم وہ رپلائی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آلریڈی حضور وقار ملت نے اسی وقت یعنی عرس سیدی برکاتی کے ٹائم پہ ہی دے دیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایسے لوگ ضرور اٹھیں گے جو مخالفت کریں گے، تو انہوں نے اس کے جواب پہلے ہی دے دیے تھے۔ تو میں آپ کو پہلے آڈیو کلپ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں حضور وقار ملت کے جو اس پر رپلائی ہے جو کہ آلریڈی وہ دے چکے ہیں، انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کچھ مخالفین ہوں گے تو انہوں نے آلریڈی دے دیے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو آئیے دوستو پہلے آڈیو کلپ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں حضور وقار ملت کے جو رپلائیز ہیں میں وہ آپ کو وہ سناتا ہوں۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جب امت میں گمراہیت پھیلنے لگے، بے دینی عام ہو جائے، بدعتیں ظاہر ہونے لگے، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، کھول کر رکھ دے، اور جو عالم ایسا نہیں کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ عزیزان محترم، 24، 25، 26 فروری 2023 کو ماریرا شریف میں عرس سیدی برکاتی منایا گیا، یعنی حضور سید العلماء سند الحکمہ علامہ سید آل مصطفیٰ عرف سید میاں مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کا 49واں 49 ایئرس کا عرس پاک منایا گیا۔ ماریرا شریف وہ مقدس سرزمین ہے جہاں صحیح النسب سادات کرام کا قافلہ موجود ہے، جس میں بڑے بڑے اولیاء اور کبار علماء ہوئے ہیں۔
اور جس سرزمین سے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے صحیح موقف کی ترجمانی ہوتی رہی ہے، اور جس خانقاہ نے امت کو مجدد اعظم امام احمد رضا خان جیسا ایک عظیم مجدد دیا جس نے کروڑوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، وہ ماریرا شریف جہاں ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو اہمیت دی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، مریدین کو عمل کی سخت تلقین کی گئی، اور آج بھی جہاں صاحبزادگان حضور احسن العلماء، حضور امین ملت، حضور نجیب ملت، حضور رفیق ملت سختی سے اس مسلک پہ قائم ہے اور عقیدت مندان کو اس پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آج رافضیت کی وبا عام ہے اور کئی خانقاہیں اس کے ہتھے چڑھ چکی ہے، اور ہر خانقاہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ بزرگوں کی روایات سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی ایک شخص ایک الگ راہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی ماریرا شریف میں بھی ہے۔ ماریرا شریف کے بزرگوں کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے، ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات، اور ان کا جو اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا۔ اور وہاں آج ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، جو ان بزرگوں کی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ اس شخص کے عمل کو دیکھیں، بزرگوں کی روایات کو دیکھیں، آپ کو یہ بالکل اپوزٹ نظر آئے گا۔ یہ عرس پاک جو اس شخص نے منایا ہے، اس میں قوالی بھی ہوئی، جو بزرگان ماریرا کا موقف کبھی نہیں تھا۔ صحابہ پہ بھونکا گیا، اس میں ایسے لوگوں کو بلایا گیا کہ جن پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ دیا، انہیں مسلمان سمجھنے والوں کو بھی بلایا گیا، انہیں خلافت بھی دی گئی، حتیٰ کہ سڑے ہوئے تفضیلیوں کو بلایا گیا جو حضرات صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ اس عرس پاک میں بے شمار شرعی خرابیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی گمراہ کن اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، یعنی اعلان جاری ہوا ہے۔ تو اس اعلامیہ میں جو باتیں لکھی گئی ہے وہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں کئی باتیں ایسی ہے جس میں سخت پکڑ ہے، لیکن میں صرف ایک چیز کا ذکر کروں گا، باقی جیسے جیسے علماء کی نظر پڑے میری گزارش ہے، دست بستہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اعلان کو مکمل سنیں اور دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام سنی بھائیوں میں اسے عام کریں، اور تمام وہ سنی خانقاہیں جو مسلک اہل سنت پہ سختی سے قائم ہے، وہ خانقاہیں، تنظیمیں، تحریکیں سب متحد ہو جائیں اور اس اعلامیے کا بھرپور رد کریں۔ ائمہ مساجد، علماء کرام، شورا اسلام، سادات کرام اس میں آگے آ کر تحریر جاری کریں، وائس کلپ جاری کریں، اور اہل سنت کا سچا مذہب کیا ہے عوام کو بتائیں، اور اس گمراہ کن اعلامیہ جسے کہ لکھنے والے، پھیلانے والے، اس کے مؤیدین، یہ سب کے سب گمراہیت کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعلامیہ میں 8ویں نمبر پہ ایک بات لکھی ہے کہ ترتیب خلافت برحق ہے، اور عام اہل سنت کے نزدیک ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت کی بنیاد ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو خلیفہ ہوئے ہیں، یہ ترتیب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ یہ عام اہل سنت کا خیال ہے، ایسا اہل سنت و جماعت کا اجماعی مسئلہ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی کتاب مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین کے صفحہ 81 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق و عمر کی افضلیت پر جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کے قطعیت میں کیا کلام رہا؟ ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ کیا عام لوگوں میں اللہ کے نبی بھی شامل ہے؟ موجم اوسط کی حدیث نمبر 6448 ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا مجمع میں ابو بکر نہیں ہے، تو پوچھا، آواز لی، ان کا نام لے کر 2 بار پکارا، اور پھر فرمایا کہ مجھے جبریل نے ابھی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کے عام لوگوں میں معاذ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، جو جبریل کے ذریعے حضور کو خبر دی جا رہی ہے۔ حضرت جبریل بھی عام لوگوں میں ہے، نبی کریم بھی عام لوگوں میں ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، حضرات صحابہ کا وہ زمانہ خیر جس کو اللہ کے نبی نے خیر کا زمانہ فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کے مقدس زمانے میں جب چننے کی باری آتی کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے حیات ظاہری میں صحابہ کے بیچ جب انتخاب کا مسئلہ آتا تو فنخیر ابا بکر، ہم سب سے بہتر ابو بکر کو قرار دیتے، ثم عمر،
پھر عمر کو، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، صحابہ کا فرمان بھی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا سچا مذہب یہی ہے۔ امام ابو جعفر احمد بن طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ الطحاویہ میں تحریر فرماتے ہیں، وہ نثبت الخلافۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلی۔ فرماتے ہیں یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت و اولیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے فضیلت بھی ثابت کرتے ہیں۔ یعنی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ تو کیا ان فقہا کو بھی نہیں معلوم ہے؟ اور یہ فقہا بھی عام لوگوں میں ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول تواتر کو پہنچا ہوا، متواتر ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، کہ جو افطرا کرنے والا، بہتان باندھنے والا مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے، میں اس پہ حد جاری کروں گا، یعنی اسے سزا دوں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا یہ حضرت علی کو بھی نہیں معلوم؟ اس اعلامیہ میں یہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تو عام لوگوں کا خیال ہے، یہ عام لوگوں کی سمجھ ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ آگے لکھتے ہیں فقیر قادری کی تحقیق اور مشرب اپنے جد اعلیٰ امام زید کے مطابق ہے، آپ کے نزدیک حضرت شیخین کی خلافت برحق ہے، لیکن افضل حضرت مولائے کائنات علی جون المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی رافضی کی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ورنہ امام زید وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کو اپنے والد سے افضل سمجھتے ہیں، اور اسی بنا پر لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا۔ تب آپ نے فرمایا جاؤ تم لوگ رافضی ہو چکے ہو، یعنی اسلام کا پٹا گلے سے اتارنے والے ہو چکے ہو۔ اہل سنت کی کتاب میں تو یہ ملتا ہے امام زید کا قول، پتہ نہیں آپ نے رات کے اندھیرے میں کیسے پڑھ لیا اور رافضیوں کی کالوں کی کتابوں میں پڑھ لیا۔ تو آپ کو وہ عقیدہ مبارک ہو، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور میں بارہا چیلنج دے چکا ہوں کہ ہندوستان کے کسی کونے میں کوئی مائی کا لال اس مسئلے پر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے، اہل سنت و جماعت کے اس واضح عقیدے پر مناظرہ کرنا چاہے، تو اینی ٹائم میرے گھر قصر ابو حنیفہ آ سکتا ہے، اس کے آمد و رفت کا خرچ بھی میرے ذمہ، اور مناظرہ کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ شخص کس سرزمین پر ہے، یہ دیکھیے کہ وہ بزرگوں کی روایات سے ہٹا ہوا ہے، اور جن کا عرس پاک منایا گیا ہے حضور سید العلماء، انہی کے صاحبزادے ان کے بارے میں فرماتے ہیں رافضیوں کے لیے تھے ذوالفقار حیدری، سر گروہ اہل سنت تھے حضرت سید میاں، یعنی وہ رافضیوں کے لیے حضرت مولائے کائنات کی تلوار تھے، کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کے سر گروہ سربراہ تھے حضور سید میاں۔ افسوس کہ انہی کے عرس پاک میں ان کی روح پاک کو ناخوش کیا گیا، تڑپایا گیا، اس طرح کا اعلامیہ جاری کر کے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میں تمام احباب اہل سنت و جماعت سے دست بستہ عرض کروں گا کہ یہ شخص ماریرہ شریف میں آج کئی خانقاہوں میں رافضیت کی کیڑ لگ چکی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایرانی ریال نے لوگوں کو کی عقلوں کو جو ہے بند کر دیا ہے، اپنے بزرگوں کی روایات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو بزرگان دین وہاں آرام فرما ہے، ان بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیے، ان کے عقائد کو، نظریات کو، خیالات کو دیکھیے، اور ان کے جو سچے جانشین آج وہاں موجود ہیں، حضور امین ملت، رفیق ملت، نجیب ملت۔ اگرچہ میری ان بزرگوں سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، چونکہ ان کے اعلان وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پر، اور یہ سختی کے ساتھ مسلک و مذہب پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ اس اعلامیے کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جو صحابہ کے بیچ جنگ ہوئی حضرت علی سے، جن جن لوگوں نے جنگ کی ہے کھل کر لوگوں کو بتایا جائے، یعنی اب ہر گنجیڑی، نشیڑی، چرسی، ہر چلم پھونکنے والا چوراہے پر بیٹھ کر یہاں وہاں صحابہ کے تبصرے کرے گا، جبکہ 1400 سالوں سے امت کو منع کیا گیا کہ مشاجرات صحابہ پر منہ مت کھولو، کرنی ہے تو تعریف کرو، ان کے جنگوں کا تذکرہ مت کرو۔ جب تم جنگوں کے تذکرے کرنے لگے اور ایک فریق کو برا کہنے لگے، تب ضرورت پیش آئی کہ ان کا عرس منایا جائے، ان کی یاد منائی جائے، اور ان کے دینی کارناموں سے امت کو آگاہ کیا جائے۔ پھر رونے کیوں لگتے ہو؟
اور اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو سخت پکڑ رکھتی ہے. ہر عالم اسے پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے اپنے طور پر اس میں کیا پکڑ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتائے. میں پھر دست بستہ عرض کروں گا، یہ ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے. علماء کرام للہ خاموشی اختیار نہ کریں. آج ہماری خاموشی بہت بڑے فتنے کو جنم دے دیں گی. لوگ بھولے بھالے لوگ محبت اہل بیت کے نام پر، خدا کی قسم محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت پاک سے محبت نہ ہو اور کوئی مومن ہو جائے؟ لیکن صحابہ پر بھونکنا یہ رفض ہے، یہ رافضیت ہے، یہ شیعت ہے، یہ خباثت ہے، یہ سبائیت ہے، یہ یہودیت ہے. اور یہی ہو رہا ہے آج. محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ بھونکا جا رہا ہے، اور اس اعلامیے میں بھی بھونکنے کی تلقین ہے. اس اعلامیے میں بھی صحابہ پر بھونکنے کی ترغیب ہے کہ بھونکو صحابہ پہ جتنا بھونک سکتے ہو. میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، اس کا رد کرتا ہوں، اسے گمراہ کن قرار دیتا ہوں، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں. اور ہر سنی عالم سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اللہ و رسول کے لیے اس پرفتن دور میں امت کا ایمان بچائیے. اٹھنے والے فتنوں کا بھرپور رد قرآن و حدیث کی روشنی میں کیجیے. مواد ہی مواد بھرا پڑا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. آپ بولنا چاہیں آپ مہینوں سالوں بول سکتے ہیں، اتنا مواد موجود ہے. خدا کے لیے متحد ہو جائیں اہل سنت و جماعت جو عظمت صحابہ کے قائل ہیں، اور ان رافضیوں کے دانت کھٹے کرے. اور اس اعلامیہ کا میں بھرپور رد کرتا ہوں، اور اس کے تائید کرنے والوں کو گمراہ قرار دیتا ہوں. اس کے لکھنے والے، پھیلانے والے بخوشی ان سب کو گمراہ قرار دیتا ہوں. اہل سنت و جماعت کا جو سچا مذہب ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ ہمارے بزرگان دین کی کتابوں سے ظاہر ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، آپ دیکھنا ہے بزرگان دین کی تعلیم کو دیکھیے. بات کے بگڑے ہوئے لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا بن چکی ہے، ایرانی ریال نے جن کا دماغ خراب کر رکھا ہے، جو شریعت سے بیزار ہو چکے ہیں، شریعت کی پابندیاں، قیودات جن کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اور جو دین میں نئی نئی اختراع کرنا چاہتے ہیں، بدعات کو پھیلانا چاہتے ہیں اور نئے نئے راستے کھولنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ان سے دور رہیے. اہل سنت و جماعت کا جو سچا مذہب ہے کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا کائنات، اور صحابہ کی جو آپسی جنگیں ہوئی ہیں ان میں زبان نہ کھولو. ہم اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرات صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. نہ ہم خارجی ناسبی ہیں، نہ ہم رافضی سبائی یہودی ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہے. اور امام اہل سنت کا یہ شعر، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. اگر تم یہ چیز نہ پھیلاتے تو آج ہمیں ضرورت پیش نہ آتی رد کرنے کی. میں گزارش کروں گا کہ تمام علماء کرام اس حساس مسئلے پر اپنی رائے ضرور دیں. اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رکھے، اپنے محبوب بندوں کا ادب کرنے والا بنائے. انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت پاک، ائمہ اسلام جنہوں نے دین کی خدمات کی ہے، اور ارض مارہرہ شریف کو آباد رکھے، اور مارہرہ مطہرہ کے بزرگان دین جن کی تعلیم یہ ہے کہ اہل سنت پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ ان کا مقدس سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی. موبائل نمبر 9820672770. خدا حافظ، فی امان اللہ. قرآن کلام حق، حق بلکہ حق، قرآن حق. اور کون سا حق؟ جس کے بارے میں نبی معظم نور مجسم احمد مختار سبحان اللہ، نائب پروردگار سبحان اللہ، سیدہ طیبہ تقیہ زکیہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسنین کریمین ہمامین امامین شہیدین کے نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ علی مع الحق والحق مع علی. سبحان اللہ، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی میں تو زیادہ کچھ جانتا بھی نہیں ہوں، ویسے بھی میرے سامنے ماشاءاللہ
میں آپ قریش والوں کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، جی حضور عطا ہو، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو جی حضور عطا ہو، عطا ہو، عطا ہو، میں آپ کو اپنی حالت بتانا چاہتا ہوں، جی حضور عطا ہو، ہے عطا ہو حضور، میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت کے ساتھ آج جو میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کے اللہ کے حکم سے لائق ہوا، یہ اس لیے نہیں کہ میں خانقاہ برکاتیہ میں پیدا ہوا، خانقاہ برکاتیہ میں تو بہت پیدا ہوئے اور انشاءاللہ پیدا ہوں گے، مگر ہماری خانقاہ برکاتیہ میں پیدا ہونے والے گدی پر تبھی براجمان ہوتے ہیں جب وہ علم دین حاصل کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے یہاں سبحان اللہ، کا یہ کلیہ کا یہ قاعدہ کہ بغیر علم کی دستار کے بزرگوں کی گدی پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امب آل مصطفیٰ، خاندان برکات، ماہرہ میں رسول اللہ کی گدی ہے، جس گدی پہ کون بیٹھا؟ ابو بکر صدیق بیٹھا، جس گدی پہ کون بیٹھا؟ عدل والا عمر بیٹھا، سبحان اللہ، جس گدی پر کون بیٹھا؟ سخاوت والا عثمان بیٹھا، جس گدی پر کون بیٹھا؟ شجاعت والا مرتضیٰ بیٹھا، سبحان اللہ، جس گدی پر کون بیٹھا؟ سبحان اللہ، وہ امام مظلوم اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین ہم سب پکارتے ہیں اور انشاءاللہ پکارتے رہیں گے، انشاءاللہ، مگر حسن کا نام ہمیں دور دور تک کوئی لیتا نظر نہیں آتا۔ حق بات فرمائی سرکار، صحیح بات یہ ہے کہ چھپا دیا گیا حسن کے نام کو، کیونکہ حسن کے نام کو اگر ظاہر کیا جاتا تو کئی دوسروں کے کئی اور چیزیں سامنے آ جاتی۔ اللہ اکبر، ہاں سلطان حیدر میدان میں بولتا ہے، سلطان حیدر کان میں نہیں بولے گا، اور سلطان حیدر بولتے بولتے گڑبڑائے گا نہیں، لڑکھڑائے گا نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ سلطان حیدر کسی کا لے پالک نہیں، اپنے باپ آل رسول کا جانشین ہے، زندہ باد، زندہ باد، جو اپنے باپ آل مصطفیٰ کا جانشین ہے۔ یہ رسول کی گدی جو ماریگا میں ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کوئی مذاق سمجھا ہے؟ کوئی مذاق سمجھا ہے؟ آج کل کے زمانے میں اگر تم نے جہلا کو گدیوں پہ بیٹھتے، خلافت بانٹتے، کاٹتے چھاٹتے دیکھ لیا تو تم کیا سمجھے کہ یہ خلیفہ ہیں، یہ پیر ہیں؟ نہیں، پیری کا معیار کچھ اور ہے۔ مانیرا کی گدی نے اس بات کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ جو رسول کی گدی پہ بیٹھے گا وہ عالم دین ہوگا۔ اگر میری یہ بات تمہیں سچی نہ لگے تو سارے گدی پہ بیٹھنے والے، میں طالب علم ہوں، تعلی سے بڑے جملے سے 100 بار توبہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لا کر اس کے حبیب کی نالین کو اپنے سر پہ تصور کر کر باب مدینۃ العلم سیدنا امام علی علیہ السلام کی قدم بوسی کر کر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ماریرے کی گدی جہالت سے میلی نہیں ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ماریرے کا جو بھی قول آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی قول کرنا ہے تو میرے نام سے قاری یوسف لکھ دیں گے یا میرے نام سے مولانا سلمان لکھ دیں گے، بہت خوب، بہت یا خوب، میرے نام سے کوئی دوسرا مولوی لکھ دے گا، نہیں، ماریرے کا جو قول ہے، ماریرے کا جو مسلک ہے، سلطان حیدر اس کو پڑھے گا پہلے کتابوں میں اپنے بزرگوں کی، پھر سلطان حیدر اس کو پیش کرے گا۔ میں نے 26 فروری 2023 کو ماریرا مطہرہ میں اچھے میاں کے حمزہ سیدنا شاہ حمزہ کے سترے میاں کے حضور
साहिबुल बरकात के हुजूर शाह अब्दुल जलील के मलबूस पहनकर मैंने एक अहम फैसला लिया कि मैं खानकाह बरकातिया का इस साल मौक़िफ़ अहले सुन्नत को दूंगा कि हम ये हैं, क्या है? हम ये हैं, ताकि अहले सुन्नत में जो इंतशार फैला हुआ है, कभी कोई कहता है कि हम मौलाई हैं, कभी कोई कहता है कि हम पता नहीं क्या क्या हैं, कभी कोई कहता है हम रज़ाई हैं। होंगे तो एक ही ना, आदमी होगा तो एक ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिंबर के ऊपर भी कहते हैं कि हम मौलाई हैं, हम मिंबर के नीचे भी कहते हैं कि हम मौलाई हैं। हमारे जेब भरी हो तो हम कहते हैं मौलाई हैं, हमारी जेब खाली हो तो हम कहते हैं मौलाई हैं। हमारी जेब खाली है, हम खाली हैं, लेकिन हमारा दिल विलाए अली से भरा हुआ है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं तो मैं एक्चुअली बात यह है कि मैं थोड़ा जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, थोड़ा जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, खास तौर पर जब अली का नाम आ जाए तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बाप दादा को कोई बुरा कहे, जुल्म करे, मारे तोड़े, तो तुम उसको ताजीम के साथ याद करोगे? आए फलाने ने हमारे वालिद को बहुत मारा, कितने अच्छे आदमी थे, ये कहोगे? हाँ बोलो, कौन कहेगा कि बहुत अच्छे आदमी थे? जी बहुत अच्छी बात सरकार, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये कहते हैं कि जिसको भी, मैं खुले मैदान पर, इस वक्त मेरी बात इंटरनेशनली जा रही है, बेशक मैं कहता हूं खुले मैदान में बैठा हूं और मैं अर्ज करता हूं कि लौंडों को लाना छोड़ो यार, खुद मर्द की तरह सामने लौंडों से तो बात करूंगा नहीं। अरे यार, जिनको इस्तिंजा करके जिनकी तहारत मैंने बचपन में की है यार, उनको जवाब दूंगा। जिंदाबाद सरकार, अल्लाह सलामत रखे आपको। ऐसे लोगों को जवाब दूंगा यार, एक काम करो, आना है तो तुम आओ, वाह वाह, पीर साहब आओ। वाह वाह वाह। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं क्या पूछूंगा, ये नहीं कि मैं सरप्राइज का टेस्ट दूंगा, नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, मैं पूछूंगा अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा सही पढ़ के दिखा दो, और मुझे बोलो अल्लाहु अकबर। मैं पूछूंगा कि पीर साहिबी अगर साबित करनी है तो ये बताओ कि अबुल हसन है या अबुल हुसैन है या अबिल हसन है। वाह वाह वाह, हर एक एराब की तालील और वजह बिना तुमको बताना पड़ेगी। आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। सिप्तैन हैदर अगर अर्ज कर रहा है कि मैं खानकाह बरकातिया के मसलक की तर्जुमानी कर रहा हूँ, तो यार बड़ी मेहनत से अपने वजूद को घिस कर मदरसे में पढ़कर इन बच्चों की तरह, ये बच्चे जानते हैं जो पढ़ रहे हैं, तुम आज हमारी पोशाक देखते होगे, तुम आज हमारी आवाज की खड़क देखते होगे। यकीन जानो, हमने जब इल्म हासिल किया, अपने असातिज़ा की बारगाह में गुलामाना हम बैठकर हमने सारी अपनी सियादत, अपनी सारी पीरजादगी, अपने घर के बड़े बाप की सारी बड़ाई सब हटाकर जब हम बैठे गुलामों की तरह और हमने मेहनत से इल्म हासिल किया, तो आज जो हम पेश कर रहे हैं तुम्हारे सामने, अहले सुन्नत के सामने, मेरे वालिद ने मुझे एक नसीहत फरमाई थी। फरमाया था, बेटा समाज ने सरमाया इकट्ठा कर कर तुम्हारे लिए इदारा बनाया, उस इदारे में तुमने तालीम हासिल करी, तालीम हासिल करने के बाद तुमने दस्तार ली, दस्तार लेने के बाद ये मत समझना कि तुम फ्री हो गए, तुम आजाद नहीं हो गए, बल्कि जिंदगी भर
اس سماج کے قرضدار رہو گے جنہوں نے تمہیں پڑھانے میں تعاون کیا. سبحان اللہ حق فرمایا سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. بھائی ایسے تھوڑی نا آدمی بولتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی تم ٹیچر ہو, ٹرین ٹیچر ہو, میں بولتا ہوں سبحان اللہ, اپنے فن میں نپن ہو. تم کمپیوٹر پروگرامر ہو, اپنے فن میں نپن ہو. میری پوزیشن آج یہ ہو گئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میری پوزیشن اسی ایم ڈی ڈاکٹر کی طرح ہو گئی ہے جس کو کمپاؤنڈر اور لٹک کے میٹرک پاس جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آ کر میڈیکل کے اصول سکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا دی ہے یہ صحیح ہے. یوسف صاحب میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں, میں الحمدللہ دلیلیں رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اگر میں نے فضیلت مولا علی کا قول جی جی خانقاہ برکاتیہ میں کیا ہے تو یاد رکھو میں دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس, سبحان اللہ. مگر لانڈوں کو نہیں بتاؤں گا, مریدوں کو نہیں بتاؤں گا. مرید اور لانڈے اور ملازم مولوی اپنی اوقات میں رہیں. میں ان کے آقاؤں کو چیلنج کرتا ہوں زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. کہ آؤ الف بے ہم تم کو پڑھاتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تم کو پڑھائیں, کیونکہ حد ہو گئی ہے. تم یہ کہنے پہ اتارو ہو کہ سبطین حیدر کوئی سجادہ نہیں ہے مولانا شریف کے. ارے میاں سبطین حیدر اپنے باپ کے سجادہ, اپنے دادا کے سجادہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر سے گدی لے کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ جی. اور میاں یہ بات تو حضرت سیدنا میر محمد کے یہاں ثابت ہو گئی. ہاں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خاندان برکات, اس صدی کا ایک ہی رہبر. حق ہے حضور, حق ہے, حق ہے حضور, حق ہے, حق ہے. کہاں تھے جب میر محمد کے یہاں جلگان ہوا تھا؟ سبحان اللہ. کہاں تھے؟ زندہ باد زندہ باد. اس وقت مسلک کہاں چلا گیا تھا؟ حق ہے حضور, حق ہے. ارے حق ہے. اس وقت سنیت کا جو تم تفجیر ہلا رہے ہو نا, یاد ہے تم لوگوں کو چٹکلا جو میں نے ماننے میں بتایا تھا؟ یہ حضور عطا ہو جائے. پورے والے کو معلوم ہے نہیں ارے معلوم؟ حضور عطا ہو جائے. تھوڑا ان لوگوں کو گدگدا دو. حضور عطا ہو جائے, عطا ہو جائے. سنو گے, ایک ایسے ہی میدان تھا, اس میدان میں کھانے پکانے کا کمپٹیشن ہو رہا تھا. لوگ پکوان پکا رہے تھے. جج صاحبان اترے میدان میں, کہنے لگے جناب آپ کا پکا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں زردہ بنا رہا. کہنے واہ. انہوں نے ٹیسٹ کیا, کہنے لگا واقعی بہت اچھا زردہ. آگے چلے, کہنے لگے صاحب آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں گاجر کا حلوہ بنا رہا ہوں. کہنے واہ کیا بات ہے. آگے چلے, ایک مولوی صاحب اپنا کمر بند درست کرتے ہوئے کھڑے تھے اور ایک خالی دیگچے میں, بڑا سا دیگچہ تھا, اس میں کفگیر ہلا رہے تھے. کہنے لگے یار مولانا صاحب خیریت تو ہے؟ ہاں الحمدللہ. کہنے آپ کیا کہیں, ہم تیڑی لگا کے باہر میں آئے ہیں. اور کہنے آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. کہنے لگے ہم ہاں آج کل معاملہ یہی ہے, پیر صاحب کو دیکھو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. ارے بھائی اگر پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کی دوا کرو, ہے کہ نہیں؟ پیٹ میں درد ہے پیٹ کی دوا کرو. تمہیں کچھ چاہیے تو بولنا کہ بھائی تو یہاں سے ہٹ جا, مجھے یہ چاہیے. بہت اچھی بات. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ میں ہٹے ہوں گا. لیکن اگر علی کی بارگاہ میں کچھ بولا جائے گا تو یار ہم حلال زادے ہیں, حرام زادے نہیں ہیں. اسے سیدی کا لفظ استعمال کرنے کے بعد
یہ لفظ استعمال کر کے بولنے کا مطلب کیا؟ دوسروں کو یہ موقع دینا کہ برکاتیوں میں آپس میں پانٹ ہو گیا. یہ بات صحیح بات ہے. یہ سنیت کا نقصان ہے. سبطین حیدر نے علمی پیرائے میں ایک بات کہی کہ بھائی میں یہ ہوں، تمہاری طرح سے نہیں کہ ہو کچھ اور کہتے ہو اپنے آپ کو برکاتی. ارے بھیا تمہارا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں سلسلے سے، ہے کہ نہیں؟ یوں کر کے کان پکڑا ہوا ہے تم نے. آؤ صاحب البرکات کی بارگاہ میں بیٹھو، میں دعوت دے رہا ہوں. چیلنج چھوڑ دو، بڑا چھوٹا کچھ نہیں رہا. چھوٹوں کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر برابری کا معاملہ آ جاتا ہے. اب آؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، آؤ بیٹھو صاحب البرکات کی بارگاہ میں، منڈی لٹکا کے بیٹھو یا جس طرح چاہو بیٹھو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ موقف کسے کہتے ہیں. شرط یہی ہے لونڈوں سے بات نہیں کروں گا، میرا معیار نہیں ہے وہ. حق ہے، حق ہے حضور، حق ہے، میرا رینج حق نہیں ہے وہ، حق ہے. ہے کہ نہیں؟ میرا رینج نہیں ہے، میرا موقف نہیں ہے. میرے پاس جو موقف ہے وہ میرے دادا امام زید کا ہے. سبحان اللہ. میں اس بارے میں فخر کرتا ہوں کہنے میں کہ الحمدللہ میں زیدی ہوں. زیدی سبحان اللہ. امام زید ابن امام زین العابدین کا بیٹا، الحمدللہ. اور زیدی ہمیشہ میدان میں بولتے ہیں، میدان میں. اس لیے نہیں کرتے کہ اگلے بھیا اگر کچھ بول دیا تو فلانے مولوی صاحب ہم پہ یہ فتویٰ لگا دیں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے، کسی مولوی کے فتوے سے ہم نہیں ڈرتے، کیونکہ کوئی مولوی ہمارے گھر کا راشن نہیں بڑھتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل حق ہے. ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. حق ہے. اور کوئی بھی سیٹ ہم الحمدللہ پوچھو، میرے جتنے حلقے والے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا سبطین حیدر کسی سیٹ کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ میں بھی مدرسے چلاتا ہوں، مدرسہ میں بھی چلاتا ہوں، لیکن مجال ہے کسی سیٹ صاحب کے ساتھ کی کہ وہ آئے مدرسے جامعہ رسول میں اور کہیں حضرت ہمارے لیے یہ کر دو. ارے بھائی تو اپنے گھر کا سیٹ ہوگا، یہ فقیر کا آستانہ ہے، واہ 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 واہ. یہ فقیر کا آستانہ ہے. تو حضرات گرامی، یہ دستار کا موسم ہے، اور دستار کے موسموں میں اصل میں بات ہونا چاہیے علی کی، سبحان اللہ. کیونکہ ان کا تعلق علی سے علی ہے. سے بالکل حق ہے. حق ہے. ان کا تعلق علی سے. علی سے ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب سے بڑے عالم ہو گے تم، نہیں عمر بن خطاب سے بڑے مفتی ہو گے تم، نہیں. عمر بن خطاب سے بڑے مجتہد ہو گے تم، عمر بن خطاب سے بڑے بزرگ ہو گے تم. نہیں. وہ بھی زمانے خلافت میں حضرت عمر عادل خطاب سبحان اللہ. سبحان اللہ. رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ امیر المومنین. آپ کے پاس ایک عورت کا مقدمہ آیا اور اس کے اوپر زنا کی حد جاری ہونا تھی، زنا کی حد اس میں ثابت تھی اور اس پہ جاری ہونا تھی. یعنی اس کو گڑھے میں ڈال کر پتھر مار کر رجم کر کے اس کو قتل کر دینا. یہ زنا کی. محسنات یعنی شادی شدہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. ابھی تو تم محسنات ہی اسپیل نہیں کر پاؤ گے یار، بالکل صحیح ہے. ہے نا؟ جو مسلک بیان کرتے مجھے مسلک بیان کرنے کی ذمہ داری ہے. ارے میاں سامنے پڑی ہوئی رکابیوں میں سے روٹی سے کھا لو سالن، بیکار میں مسلک مت کھیلو ہمارے ساتھ. ابھی مسلک کی ہم گردان کروا لیں گے تو گردنیں تو بغلیں جھاڑتے ہوئے نظر آؤ. اللہ اکبر. ہم خاموش تھے، ہم کچھ نہیں کہتے تھے، مگر اگر تم ہمارے اوپر لوگوں کو چھوڑو گے، ارے تم آؤ، تم ہم سے بولو کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ. یہ بولتے طالب بن کے آتے تو ہم تمہاری طلب، ہم تمہاری پیاس کو دور کرتے، ہے کہ نہیں؟ حق حق ہے. ہے حضور، حق ہے. جب بات تم نے گھر سے باہر پھینکی تو اب ظاہر سی بات ہے تم نے چھیڑ دیا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہمیں چھیڑتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم دور تک لے جاتے ہیں. ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے. ہمارا جیسا
ہمارا وہی 1400 سال والا سلسلہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ 1400 سال والا سلسلہ ہے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عمر بن خطاب نے حد جاری فرما دی کہ اس عورت کو رجم کر کے قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی وہاں موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یا امیر المومنین، اے ایمان والوں کے امیر، یہ عورت حاملہ ہے، جرم عورت نے کیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس نے نہیں کیا۔ واہ 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 واہ۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے، تفصیل بہت ہے اس روایت میں لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، عمر بن خطاب نے اس حکم کو اس وقت کے لیے رد کر دیا اور اس عورت کو چھوڑ دیا، اور یہ جملہ بول کے چھوڑا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یار جن کو عمر مان لیں سبحان ان اللہ کو آج کا مولوی نہیں مان رہا، بول رہے ہیں وہ علی جو ہے ان کا مرتبہ ایسا ہے، علی کا مرتبہ ایسا ہے۔ ہمیں میاں علی کا مرتبہ عمر نے مانا ہے، سبحان اللہ سبحان علی اللہ کا مرتبہ عمر نے مانا سبحان ہے، اللہ سبحان علی اللہ کا مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مانا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور تم تعویلیں نکال دے ہو علی کے بارے میں، اور باقی صحابہ کا کیا کرو گے جنہوں نے علی کو افضل مانا؟ کیا کرو گے ان صحابہ کا؟ صحابہ تم کھیلنے آ رہے ہو ہمارے ساتھ، تم ہم کو بتاؤ گے صحابی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، صحابی کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ میں جب تم مجھ سے بات کرنے بیٹھو گے تو میں تم سے پوچھوں گا صحابی کی کتنی تعریفیں ہیں، کون سی کتاب میں، کس بزرگ نے کس اصطلاح سے صحابی کی تعریف کی ہے؟ آؤ ہمارے سامنے بتاؤ پہلے۔ اللہ اکبر، صحابہ کے طبقے کتنے ہیں؟ آؤ بتاؤ ہم اللہ کو۔ اکبر۔ تابعون کے طبقے کتنے ہیں؟ آؤ بتاؤ ہم کو۔ اور ہم کسی اردو والی 20 روپے کی کتاب سے نہیں، ہم تم سے متون سے اور شروح سے اور حواشی سے تم سے سوال کریں گے کہ آؤ اگر کبھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے تب پتا چلے گا۔ واہ 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 واہ، اونٹ آئے پہاڑ کے نیچے، ہم تھوڑی نا تنخواہ پہ جو چلنے والے لٹو ہیں، تنخواہوں پہ لٹو چل رہے ہیں آج کل۔ کسی بھی مولوی کو دے دیے تنخواہ، دے دیا پیسہ، کہا دیکھو میرے بھائی کے خلاف لکھو، اور وہ مولوی بھی بیچارہ اتنا بیوقوف ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کچھ پیسے لے کے میں انہی کے خون اور انہی کے بھائی کے خلاف لکھ رہا ہوں، جب یہ آدمی اپنے سگے بھائیوں کا، اپنے ہمزاد رشتہ داروں کا نہیں ہے تو یہ میرا کہاں سے ہو جائے؟ یہ معاملہ ہے آج کل۔ بہرحال میں کھلا رد کر رہا ہوں کیونکہ بات اب سلسلے کی آ گئی ہے۔ نامزد برکاتیت میں سید میاں کے عرس کا نام لیا گیا ہے۔ سبطین حیدر کو برا کہتے ہو نا، یہ بولو سید سبطین حیدر بہت برا انسان ہے، ایسا ہے سبطین، ویسا ہے سبطین، مگر اگر سبطین حیدر کو نام نہ لے کر تم سلسلہ سبطین حیدر پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو پھر یاد رکھنا کہ ہم تمہیں وہ دکھا دیں گے جو تم اپنے جیبوں میں چھپائے بیٹھے ہو، ہم بتا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہاں پر کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ سبطین میاں نے جو ہے وہ مسلک کی وضاحت نہیں کی۔ ہم سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اعلامیہ پیش کیا، 18 پوائنٹ پہ میں نے اعلامیہ پیش کیا ہے۔ کتنے پوائنٹ؟ 18۔ میرے سامنے ہوا یہ تھا کہ میرے سامنے اہل سنت کے علماء نے یہ فرمایا کہ آج کل عوام منتشر ہے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کے اوپر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، سنی کون، رافضی کون، ناصبی کون، وہابی کون، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے خانقاہ برکاتیہ کے ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے کہ آپ ایک مسلک دیں۔ میں نے کہا بھائی میں خادم ہوں، فیلڈ میں کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اس کا جو ہے جواب دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
تو میں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے علماء کی لکھی ہوئی معتبر کتب سے میں نے پوائنٹس نکالے کہ اس زمانے میں اہل سنت کی پہچان کیا ہے، کیا ہے پہچان۔ اب آپ کہیں گے نہیں صاحب اہل سنت کی پہچان تو آپ کے بزرگوں نے دی، دیکھو بھائی ایسا ہے، حق کی پہچان زمانے میں بدلتی رہتی ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں اس کی مثال۔ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے حق۔ اب کیا ہوا؟ جب صحابہ اکرام رسول اللہ نے ان کو حق عطا فرمایا، کہا پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب صحابہ اکرام جو ہیں وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کفار کے علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، دریافت کیا کہ رسول اللہ ہم ایسے علاقوں میں جاتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کرنے کے لیے جہاں پر مسلم غیر مسلم سب ہیں، تو یہ بتائیے کہ ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہاں پر مسلمان ہیں اور ان کو اپنی تلواروں سے ہم محفوظ و معمون رکھیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس محلے سے تم اذان کو سننا سمجھنا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس زمانے میں حق کی پہچان کیا بنی؟ اس زمانے میں حق کی پہچان اذان بنی۔ پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، آگے آئے تو آگے کربلا کا ایک میدان تھا، جس میدان کے اندر سبحان اللہ یہاں بھی اذانیں، یہاں بھی اذانیں، یہاں بھی نمازیں، یہاں بھی نمازیں، یہاں بھی داڑیاں، یہاں بھی داڑیاں، یہاں بھی اسلامی پوشاک، یہاں بھی اسلامی پوشاک، یہاں بھی قرآن، یہاں بھی قرآن کی تلاوت۔ پوچھا گیا کہ اس زمانے میں حق کی پہچان کیا ہے؟ حق تو وہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرف والے بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سامنے کے 22,000 کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، ایمان کس کے پاس ہے، کفر کے کون شکار ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ اس میدان میں جو حسین کے ساتھ ہے وہ مسلمان ہے اور جو یزید کے ساتھ ہے وہ ایمان سے پھر چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین۔ سمجھ گئے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کو نشانی جو ہے ہر زمانے میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس زمانے میں نشانی کیا ہے؟ اس زمانے میں ہر آدمی کہہ رہا ہے ہم حق میں ہیں، ہم حق میں ہیں، ہم حق میں ہیں۔ ارے بھائی سب حق میں ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان، ہندوستانی مسلمان، ہم کسی عرب ملک میں نہیں رہ رہے، بلکہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم کو اپنے وطن کے بھائیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم لوگ آپس میں لڑیں گے، ٹھنڈے دل سے اپنے دلوں میں ہاتھ رکھیے، سوچ کے ٹھنڈے دماغ سے ہاتھ رکھیے کہ ہم کو اپنے وطن کے بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپس میں ہم لڑیں گے اور اپنے گھر کے اختلافات کو میدان میں لے کے آئیں گے تو اس سے ہمارا امپریشن غیر مسلموں پہ کیا پڑے گا؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو؟ کبھی سوچا نہیں نا؟ اس بات کو سوچئے۔ مسلکی اختلافات میں صرف علماء کا حق ہے جو علم والے ہیں کہ وہ اس کے اندر کلام کریں۔ باقی عوام کے لیے کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، جو ہمارے علماء نے فرما دیا ہم وہ کر لیں۔ یہ علماء کے لیے، یہ عوام کے لیے۔ میں اپنے اورئی کے اس منبر سے یہ میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، یہ مدرسہ ہے، یہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ میں یہ میسج لے کے جانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، آپ لوگ یہ میسج یہاں سے لے کے جائیے کہ ہم کو آپسی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ، یعنی جس سے ہمارے ملی مسائل کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی راہیں ہموار ہو جائیں، ایسے حالات پیدا کرنا ضروری ہے۔ ورنہ یہاں کی سیاست آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ عزت کے ساتھ مسلمان ہو کے جی لیں۔
تو میں آپ سے عرض کروں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں آپس میں متحد ہو جاؤ, سبحان اللہ. اہل سلسلہ میں متحد ہو جاؤ, اور یہ جو آج کل چل رہا ہے نا فتوی بازی کا ماحول, بوائکاٹ بازی کا ماحول, اس سے دور ہٹ جاؤ. کم سے کم میں اہل ارئی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ حضرات ہر قسم کے اختلاف سے دور رہیں گے انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور کسی بھی معاملے میں اگر آپ کے سامنے کوئی مولوی صاحب آ کر کوئی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلانے ناصبی ہیں, فلانے رافضی ہیں, فلانے ایسے, تو آپ کہیں گے بھیا ایسا ہے کہ یہ معاملہ علم والوں کا ہے, علم والوں سے جا کے بات کریں. سبحان اللہ. اور میں خود اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین جو خانقاہ برکاتیہ سے بیعت تھے, یعنی مولانا احمد رضا خان صاحب کی آپ کو کوٹیشن بتاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جاہل کا تقریر کرنا حرام ہے. صحیح بات ہے. اگر یقین نہ جانے تو فتاوی رضویہ میں پڑھ لیجئے, جی جی موجود ہے. فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے, جی جی جی. جس کو آپ مانتے ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہے کہ جاہل کا تقریر کرنا حرام ہے. میں تمام, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جوہلا کو منبر پہ بلا کر صرف اس لیے کہ نوٹ خالی کروا دے, صرف اس لیے کہ سبطین حیدر سے بکس نکالنی ہے. ارے بھائی سبطین حیدر کو جان لو, لیکن خدا کے واسطے سبطین حیدر کی وجہ سے علی سے دشمنی مت لے لو, علی سے دشمنی مت لے لو. یاد رکھو اس بات کو, علی سے اگر تم مچھٹا لو, سبطین حیدر سے لوگے کوئی بات نہیں, تم جو کہنا تھا کہہ کے گزر گئے, جو کرنا تھا کر کے گزر گئے, لیکن علی سے لوگ تو یاد رکھنا نسلیں باقی نہیں رہیں گی. صحیح بتا رہا ہوں, جو علی سے دشمنی دیتا ہے ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں حضرت آپ کو. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ یہ آپ حضرات اس مدرسے کی بنیاد میں, اس مدرسے کی ترقی میں حصہ لیں. سبحان ان اللہ. بچوں کی آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں اور ان کو دعائیں دیں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے, محنت شاقہ سے قرآن کا علم حاصل کیا, اور اپنی صفوں کو مضبوط کرنے اور مستعد و تیار رہیں کہ آپ امام مہدی کے گروہ کے شخص ہیں. آپ کو امام مہدی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونا ہے جب دجال آئے گا. اللہ اکبر. ہمارے ایک گجرات کے ساتھی تھے, ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ تمام سید سادات کی آپ تعظیم زیادہ کرتے ہیں, وہ سید صاحب تو میں نے کہا کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, فلانے ایسے ہیں, فلانے ایسے. تو مجھ سے کہنے لگے حضرت ایک بات میں بولتا ہوں آپ کو, وہ ایسی گجراتی میں بولتے تھے کہ حضرت میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ پانی میں اگر کیچڑ بھی پڑ جائے تب بھی آگ بجھانے کے کام آتا ہے. واہ 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 واہ. آگ بجھانے کا کام آتا ہے. اور فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری گھٹی میں سادات سے آل رسول سے محبت کرنا ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو جو مہدی والا ہوگا, امام مہدی والا ہوگا, وہ اس کے کفر کو پہچان لے گا. اللہ اکبر. تو ہمارے بزرگوں نے ہماری گھٹی میں پلا دیا کہ ہمیشہ سادات سے محبت کرو تاکہ آٹومیٹکلی تم مہدی کی سپاہی بن کے سامنے آؤ. اگر تم اس کا زمانہ پا جاؤ تو میرے بھائی, میرے دوست, ہم اور آپ تمام غلامان اہل رسول ہیں, غلامان اہل بیت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حق کے ساتھ رہنے, حق کو پہچاننے, حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں حق کے اظہار میں مردانگی کے ساتھ میدان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین, بجاہ النبی الامین المکین الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گفٹ تو دے دے.
असल में हुआ ये नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हजरत ने कोई में आने के बाद कोई वालों के लिए मनकबत लिखे नारे हैदरी। असल में मसला ये है कि मैं आपको ये बताने चला था कि आपके इस मदरसे की करामत ये हुई मेरे साथ सुभान अल्लाह कि मैं जब यहाँ पे आया तो कलम उठाया और दिमाग में एक तसलसल के साथ एक कलाम उतरता चला गया। सुभान अल्लाह। वो मैं पेश कर दूं आपके सामने। चंद शेर है। सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूँ मुझे, मैं पढ़ के मैं तहत में पेश करूंगा क्योंकि मेरी आवाज बैठ गई है। अर्ज करता हूँ कि मुझे अली से है उल्फत, अली से उल्फत, मुझे अली से है उल्फत, अदू जले तो जले। सुभान अल्लाह। मुझे अली से है उल्फत, अदू जले तो जले है, बल्कि ये मेरी फितरत, अदू जले जले तो जले है, बल्कि ये मेरी फितरत, अदू जले तो जले, मेरी हयात का हासिल है जिक्र नाम अली। सुभान अल्लाह। मेरी हयात का हासिल है जिक्र नाम अली, दरअसल ये है हकीकत, अदू जले तो जले, सुभान अल्लाह। अदू जले तो जले। अर्ज करता हूँ अली के नाम पे, अली के नाम पे मिट जाऊं ये तमन्ना है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अली के नाम पे मिट जाऊं ये तमन्ना है, दुआ दुआ है बकसरत, अदू जले तो जले, सुभान अल्लाह। दुआ दुआ है बकसरत। अर्ज करता हूं ये मेरी पुश्त पे पंजा अबू तुराब है यूं, सुभान अल्लाह। है पुश्त पे। अर्ज करता हूं कि है मेरी पुश्त पे पंजा अबू तुराब का यूं, फकत यही मेरी दौलत, अदू जले तो जले। आज करता हूँ कि ये कान खोल के सुन लो, ये कान खोल के सुन लो, खोल के सुन लो, मैं बू तुराबी हूँ। तुराबी हूँ, खुशा खुशा मेरी किस्मत, अदू जले तो जले, खुशा खुशा मेरी किस्मत, अदू जले तो जले। और साहब मक्ते में अर्ज करता हूँ मौलाना सलमान की नजर, जो हुजूर बताओ, अर्ज करता हूँ ये काम पर जो लगा दिया है तुमको लुत्फी ने, ये काम पर जो लगा दिया है तुमको लुत्फी ने, अली की है ये करामत, अदू जले तो जले। अब मैं हुजूर वकाल मिल्लत से अरीजा पेश करूँगा कि सरकार